بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایصال ثواب خود بتا رہا کہ یہ مجلس مرحومین کے لیے ہے، اور میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی، یہ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اتنی گڈ نیوز دے رہے، اتنی خوشخبری سنا رہے کہ سنو، اگر اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں ہے تو تم دنیا سے مغفور اٹھو گے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ فاروق بھائی نے دو عالم دین کے انتقال کی خبر سنائی آپ کو، کہ جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے شیعیزم کے اوپر، دونوں دنیا سے چلے گئے۔ تو اب جو چلے گئے ان کے لیے وہ ہم کیا کریں؟ صرف بیٹھ کے افسوس نہیں کرنا، بلکہ دعا کرنا کہ پروردگار ان کی مغفرت کر۔ یہی مغفرت ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ پوری زندگی جب تک آپ زندہ رہتے، ہم کو یہ فکر نہیں رہتی کہ میں دنیا سے مغفور ہوں۔ مغفور کے معنی بالکل پاک اور پاکیزہ، سارے گناہ معاف۔ اس لیے کہ وہاں مرنے کے بعد جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہمارے گناہوں کا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اسی لیے ہمیشہ کہا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی میں جب تک تمہاری سانس چل رہی معافی مانگتے رہو، اور بولتے رہو کہ پروردگار forgive me، معاف کر دے، معاف کر دے۔ 24/7 تمہاری زبان پہ یہ جملہ رہے کہ اللہ تو معاف کر دے۔ یہ کبھی مت سوچو کہ میں نے کیا، یہ سوچو کہ کتنے گناہ میرے مجھ سے ہو گئے۔ آج دعائے کمیل آپ نے پڑھی، دعائے کمیل میں مولا کا وہ جملہ ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو ہلا رہا۔ صرف دعائے کمیل رٹ کے مت پڑھو، ایک روایت کے انداز میں مت پڑھو، بلکہ اس کے معنی سوچو کہ کیا میرا مولا بول رہا ہو۔ وہ علی کہ جو کائنات کا افضل ترین بندہ ہے، جس کی محبت واجب ہے، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، وہ میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ امام علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے۔ کبھی یہ ذہن میں بھی نہیں لا سکتے کہ خدا نہ خواستہ کہ مولا سے کوئی ایسے بات ہوئی، اس لیے کہ علی وہ پاک اور پاکیزہ بندے کا نام ہے، آیت تطہیر کا مصداق ہے، افضل ترین اللہ کا بندہ جس کا ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ وہ میرا مولا ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے کہ جس کا مجھے علم نہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک کانشیس کو ہلا رہے، مولا شعور کو بیدار کر رہے کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو کر اس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہو۔ دوستو، ہر نماز میں یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ بستر پہ جا کے لیٹے تو یہ دعا کر کہ پروردگار before you go to bed, before you sleep, just say at least one time جب آپ رات میں لندن میں بستر پہ جانا تو آپ یہ بول کے جانا کہ پروردگار میرے گناہوں کو تم معاف کر دے۔ تو ایٹ لیسٹ صبح اٹھو گے تو تم بالکل مغفور اٹھو گے۔ اس لیے کہ دوستو اللہ تو بول رہا کہ میں بڑا تواب و رحیم ہے، میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور اس کے کرم کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا کریم ہے۔ صرف کرم کو اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو اور کرم کو واجب کر لیا، جبکہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ پروردگار کی بارگاہ میں جا کے معافی کا مانگنا، یہ ہماری مغفورہ کی دلیل ہے کہ جب جاؤ یہاں سے تو تم بالکل مغفور ہو کے دنیا سے جاؤ۔ اس لیے کہ ایک دفعہ مر جاؤ گے، ایک دفعہ لحد میں چلے جاؤ گے تو پھر کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہے، صرف تم ہوں گے، تمہارا اعمال نامہ ہوگا، محبت اہل بیت ہوگی تو تم بچو گے۔ تو اس وقت وہاں پہ گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے۔ آپ ایک دفعہ لحد میں جانے کے بعد آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ I'm sorry تو مجھے معاف کر دے۔ جب تک تمہاری سانس چل رہی نا، اس وقت تک تم کو بولنا ہے۔ اسی لیے افضل ترین عبادتوں کی قبولیت استغفار ہے۔ ہر نماز کے بعد بولو، ہر مجلس کے بعد بولو، فرش ازا پہ بیٹھے ہوئے ہو تو بولو۔ کچھ ضرورت نہیں ہے کہ آپ زور سے بولیں، بآواز بلند بولنا،
بلکہ خاموشی سے بولو، آہستہ بولو، ارے دل میں بولو، ایڈمٹ کرو اپنے گناہوں کو کہ یس آئی ڈیڈ. یہ کبھی مت سوچو کہ میں نے کیا کیا. جو یہ سوچ رہا کہ میں نے کیا کیا وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے. ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی. اور آپ جتنا معافی مانگتے رہو گے اتنا تمہارے اعمال قبول ہوں گے، اتنے تمہارے لیے راستے کھلیں گے، اتنی تمہاری دعائیں قبول ہوگی. ہر دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں اللہ کی بارگاہ میں فارگیونیس کی دعا مانگو. جب تم دعا سٹارٹ کرو تو بولو انکساری کے ساتھ، ہاتھوں کو اٹھا کے سر کو جھکا کے بولو کہ پروردگار تیری، یہ جملے غور سے سنو میں کیا بول رہا، پروردگار تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہ گار. اپنے گناہوں کو اس طرح ایڈمٹ کرو، پروردگار میں نے سوائے تیری نافرمانی کے کچھ نہیں کیا. اور یہ ساری جو جملے میں بول رہا یہ معصومین کی طرف سے بول رہا. معصومین نے اپنی دعاؤں میں اسی انداز سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے. جبکہ میرے مولا کو ضرورت نہیں ہے، کسی امام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو. ان کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. میں کیا بول رہا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مولا کے تعلق سے. لیکن انکساری کا کیا عالم ہے، بندگی کا کیا عالم ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کے بار بار میرا مولا بول رہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ ایک ہم کو درس دیا، یہ ہم کو تعلیم دی، یہ ہم کو میسیج دیا، یہ ہم کو پیغام دیا کہ ہم جو آئے تطہیر کے مصداق ہیں لیکن اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں معافی کا مانگتا. معافی کا مانگنا بندگی کی معراج ہے. یاد رکھو، معافی کا مانگنا، گناہوں کی معافی کا مانگنا، یہ اتنا بڑا ثواب بتایا گیا. جب موت آئے گی تو اس وقت کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ملک الموت آ کے پوچھے گا نہیں کہ تم چلو گے یا نہیں چلو گے، بلکہ وہ آئے گا اور خاموشی سے تمہاری روح لے لے گا. ایک دفعہ روح نکل گئی تو یاد رکھو پھر واپس آنے والی نہیں ہے. یہ یاد رکھو اس کے بعد تم ہوں گے اور تمہارا اعمال نامہ ہوگا. ساری چیزیں یو کے میں رہ جائیں گی. جہاں بھی آپ ہیں، آپ کا بنگلہ، آپ کا گھر، آپ کا بزنس، آپ کا پیسہ، ہر چیز اسی دنیا میں رہے گی، اسی زمین کے اوپر رہے گی. اور تم کو اٹھائیں گے اور زمین کے نیچے لے کر چلے جائیں گے. اور جب نیچے جاؤ گے تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ پیسہ ہے نہ تمہارا گھر ہے، نہ تمہاری طاقت ہے نہ تمہارا اقتدار ہے. کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ اتنا اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. اور جب جا کے تم معافی مانگ لو گے اور اس کے بعد اگر موت آئی تو سمجھو کہ تم مغفور اٹھے. دوستو، مغفور کا مطلب ہی یہ کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اتنی رحمتیں تمہارے اوپر آ جائیں گی. اور وہ زندگی جہاں تم جا رہے ہو وہ ایک ہڈن لائف ہے، ایک چھپی ہوئی زندگی ہے. اس زندگی کو کسی نے دیکھا نہیں. افسوس یہ کہ ہم اس زندگی کو کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہتے، ہم اس زندگی کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے. جبکہ وہی زندگی ہے جس کو ایٹرنل لائف انگلش میں بولتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی. اور ہمیشہ کی زندگی بھی اور ایسا راستہ اس دنیا سے کٹ جاتا ہے. آپ انصاف سے بولو، آپ کے باپ ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کی بہن چلے گئے، اب کوئی کانٹیکٹ ہے، کوئی لنک ہے، کوئی رشتہ باقی ہے ظاہری طور پہ؟ کیا تم کو معلوم ہے کہ وہ لوگ what are they doing over there؟ کس حالت میں ہم کو معلوم ہے؟ کچھ نہیں معلوم. we don't know. کچھ نہیں. کس حالت میں ہے مرنے والا نہیں بتا سکتا. اللہ نے شب جمعہ رکھی اس لیے. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اہل بیت چینل نے یہ وہ کام کیا ہے کہ ان کے پلیٹ فارم سے سارے مروین کے لیے آپ ایصال ثواب کرتے. ایصال ثواب جب آپ دوسروں کے لیے کر رہے تو اللہ تمہارے بھی گناہوں کو معاف کر. بہترین موقع دیا ہے اہل بیت چینل نے کہ آدھے ایک گھنٹے کی مجلس ہو اور سارے مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہو جائے. اور ایصال ثواب اگر ہو گئے ان کے درجات بلند ہوئے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا ایصال ثواب اور کتنی راحت اور کتنی رحمت ان تک پہنچتی. We don't know. We are not realizing. ہم سوچ رہے نہیں کہ وہاں پہ کتنا فائدہ اس مجالس کا، یہ اس ایصال ثواب کا ہوتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کرتے کہ آپ کے مرحومین کے درجات کتنے بلند ہوں. لٹرلی تھرسڈے مغرب ٹائم سے لے کے صبح فجر تک
جتنے دنیا سے گزر گئے امام کے چاہنے والے، جتنے والی السلام میں، وہ سب کے سب انتظار کرتے کیا شب جمعہ ہے، شاید کوئی میرا بیٹا یا بیٹی کوئی تحفہ بھیج دے، شاید کوئی نیکی آ جائے، شاید کچھ ایصال ثواب کا اہتمام کریں، جس کی وجہ سے ان کی وہاں کی تکلیف دور ہوتی اور وہ راحت میں آ جائے۔ اتنی تکلیف کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کے رسول کا جملہ سنیے، سرکار کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ اب کہتے ہیں، سرکار یہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری نگاہ میں، جملے غور سے سنو، جو تمہاری نگاہ میں، ان یور آئیز، جو سب سے بڑی تکلیف ہے اس دنیا کی، سب سے بڑی تکلیف اس دنیا کی، جو سب سے بڑی تکلیف ہے، لحد کی وہ سب سے چھوٹی تکلیف، یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا، جس کو ابو جہل جیسے ظالم نے ثابت کہا۔ سرکار کہتے ہیں کہ دنیا کی جو تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی تکلیف ہے، وہ لحد کی سب سے چھوٹی، پتہ ہی نہیں تم کو، بس اس سے اندازہ لگا۔ کہا کہ تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے جب تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا، پلیز غور سے سنو، میں بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں، جب تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا اور پیٹ بتا کے باہر چلا، تم نیچے سے پکارتے رہو گے کہ او مائی سن، او مائی سن، ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون، مجھے اکیلا مت چھوڑ، لیکن اس کی آواز تمہارے کانوں تک نہیں آئے گی۔ اس کے بعد تم اپنے ہاتھوں سے اپنی لہر کو، تمہاری لہر کو وہ بند کر، وہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری لہر کو بند کر، بالکل اندھیرا ہو۔ اس کے بعد پھر معصوم کا جملہ کہ اس لمحے سے ڈرو کہ جب زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، اینٹس، مثال دے رہا ہوں، اینٹس، چھوٹے چھوٹے انسیکٹس تمہاری ناک سے داخل ہوں اور تمہاری آنکھوں سے باہر۔ میں کیا بتا ہوں اسے؟ ایصال ثواب ہے، اس جگہ کے لیے ایصال ثواب، یہ جو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں اس جگہ کے لیے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر۔ تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے، جب تک تم زندہ تھے کوئی اینٹ تمہارے جسم پہ ایسا آتی تھی، ہاتھوں پر آتی تھی، تو تم اس کو اس طرح مار دیتے، تمہارے جسم کے اوپر، تمہارے لباس کے اوپر اگر کوئی اینٹ، میں تو مثال دے رہا ہوں، ہزاروں انسیکٹس ہے زمین کے نیچے، ہزاروں انسیکٹس ہے زمین کے نیچے، اور آپ کہتے ہیں کہ جب تم کو لٹا کے جاتے ہیں تو یہ ہزاروں انسیکٹس تمہارے اوپر حملہ کرتے، تمہارا جن نجم البلاغہ میں مولا کا جملہ، اپنے شکم کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ، حرام کھاؤ گے تو یہی ایکشن، تم کچھ نہیں کر سکتے، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، تم اتنے ہیلپ لیس ہو جاتے، زمین کے اوپر تمہاری طاقت تھی، زمین کے اوپر تمہارے پاس بہت پاور تھا، تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اب یو آر ہیلپ لیس، یو آر ہیلپ ٹوٹلی ہیلپ لیس۔ اس جگہ کے لیے یہ ایصال ثواب کہ وہاں پہ یہ تکلیف نہ، جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، جب آپ مثال کے طور پر مجلسیں کرتے ہیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی نماز پڑھتے، یا ان کے لیے صدقہ دیتے، یا ان کے نام پہ کسی غریب کی مدد کرتے، تو وہ ان کو وہاں اجر ملے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ان کے لیے وہاں کچھ نہیں کر سکتے، اس مجلس میں شریک ہو، اہل بیت چینل کی اس مجلس کا اسپانسر کر دو۔ آپ یہ مت بولو کہ ہمیشہ بولتے ہیں اسپانسر، میں آپ کے فائدے کی بات کروں، یہ آپ کا فائدہ ہے، اس لیے کہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے مرحومین کو فائدہ، کہ ان کے لیے ایصال ثواب ہو۔ یوں تو ہم مجلس نہیں کرا، لیکن اگر میں نے کسی مرحوم کے لیے، اپنے باپ ماں کے لیے مجلس کرایا، ان کو اس کا ثواب ملا، ثواب صرف نہیں ملا، وہ درجات تو بلند ہونے کا ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے گا، ماں باپ کی دعا وہاں سے لگے گی کہ جہاں پہ وہ لوگ وہاں سے دعا کریں گے کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے یاد رکھا، میری بیٹی نے مجھے، میرے بھائی اور بہن نے مجھے، اللہ تو بھی ان کو یاد،
اور جتنا تم لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرو گے، یہ سارا کا سارا والدین کے لیے اگر کیا تو سارا کا سارا یہ ریکارڈ ہو گیا، محفوظ ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ جب تم مرو گے تو اس کا سارا ثواب ہوگا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کتنی ایسی بلائیں مصیبتیں ہیں جو میری طرف آ رہی تھی، لیکن مجلس حسین کے صدقے میں وہ ساری کی طرف ساری دور، تم نے دوسروں کے لیے کیا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اور شب جمعہ یہ اتنا ضروری ہے، یہ شب جمعہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ رات رکھی گئی ہے دعا کی قبولیت کی، یہ رات دعاؤں کی رات، یہ رات رکھی گئی مرحومین کو یاد کرنے کی۔ ہفتہ بھر تو یاد نہیں رکھنا، کم از کم شب جمعہ اپنے ماں باپ کو یاد کریں۔ اسی لیے شب جمعہ کے اعمال میں کئی جگہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ مسلسل دعا کرتے ہیں، جیسے آج آپ زیارت مولا حسین پڑھے ہوں گے، زیارت وارث، اتنی امپورٹنٹ زیارت ہے۔ میں زیارت پہ نہیں بول رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شب جمعہ مولا حسین کی زیارت وارث، یہ تمہارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ جب تم بولتے ہو کہ یہ زیارت امام حسین میں اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہن کی طرف سے، اور یہ جملہ ضرور بول، جمیع مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم، اور بولو جتنے وادی السلام میں مولا کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی وادی برود میں چلا گیا ہے امام کا چاہنے، گناہوں کی وجہ سے تو پروردگار اس زیارت امام حسین کے وسیلے سے اس کو وادی اپنے کرم سے وادی برود سے وادی السلام میں۔ اور جس کی پہلی رات، اب جیسا علماء کا ذکر کیا ابھی فاروق بھائی نے کہ ان کا انتقال ہو، وہ لاہور میں ہو، آپ لندن میں بیٹھے ہوئے، میں انڈیا میں بیٹھا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو لاہور میں، پاکستان میں انتقال، اب آپ مجلس میں 20 سال ثواب کرو، آپ زیارت مولانا حسین پڑھ رہے شروع، اور آپ یہ دعا کرو کہ جس کی بھی پہلی بات، یہ جملہ ضرور ہوا، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، جس کا بھی پروردگار on behalf of him، کل وہ پڑھتا تھا، جب تک زندہ تھا وہ مولانا حسین کی زیارت پڑھتا، آج وہ نہیں پڑھتا، آج اس کی پہلی رات، وہ فرسٹ نائٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ نائٹ ہوتی مرنے والے کے لیے، سب سے امپورٹنٹ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سارے اعمال جو کتابوں میں ہو پہلی رات کے، کثرت سے آواز، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، فرسٹ نائٹ، اس لیے کہ وہ بھرے ہوئے گھر کو چھوڑ کے جا رہا، پوری فیملی کو چھوڑ کے جا رہا، بالکل اکیلا جا رہا، کوئی وہاں پوچھنے والا نہیں، آل علم، بھرا ہوا گھر تھا، سب کو چھوڑ کے روشنی سے وہ اندھیرے میں چلا گیا۔ تو اس کے لیے جو پہلی رات کے لیے جب آپ نے کہا کہ جس کی بھی آج فرسٹ نائٹ ہے، جس کی بھی آج فرسٹ نائٹ ہے، پروردگار اس کو اس کا ثواب پہنچے۔ زیارت امام حسین آپ تو پڑھ ہی رہے، لیکن اگر آپ ان لوگوں کے نام ایڈ کر لیں گے تو ان سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ صرف ثواب نہیں ملے گا، ثواب کیسے ملتا؟ آپ نے جیسے شروع کیا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ نے سٹارٹ کیا رحمت کی بارش، ہیوی رحمت کے شاورز جس کو آپ بولتے ہیں، ہیوی شاورز، وہ سارے مرحومین کی گریوز پہ جاتے ہیں، اور فرشتے جب لے کے جاتے ہیں رحمت کو، تو مرنے والا پوچھتا ہے، صاحب لہب پوچھتا ہے کہ یہ اتنی رحمت کہاں سے آئی؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ ایک مومن نے یا ایک مومنہ نے، ایک جوان نے یا ایک لڑکی نے یا ایک لڑکے نے مولا حسین کی زیارت آج شب جمعہ ہے، اس نے تیرے بیہاف میں پڑھی ہے، جملے غور سے سنو، تیرے بیہاف میں پڑھی ہے، اللہ نے اس زیارت کا ثواب تجھے بھیجا ہے۔ وہ کریم، ایسا کریم ہے پروردگار، وہ لیٹ نہیں کرتا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے۔ کن فیکن کا معاملہ ہے، جیسے ہی آپ نے نیت کی اور سٹارٹ کیا رحمت پہنچ گئی۔ عذاب نازل کرتے ہوئے وہ دیر کرتا، اس لیے کہ بہت کریم ہے، عذاب نازل کرتے ہوئے دیر کرتا لیکن رحمت نازل کرتے ہوئے دیر نہیں کرتا۔ آپ شب جمعہ زیارت پڑھے یا روز جب آپ زیارت پڑھتے کسی معصوم کی، تو آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے جس کی پہلی رات ہے اللہ اس کے اوپر تو اپنی رحمتوں کو نازل کر دے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔